اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انہم لصال الجحیم ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون کلا ان کتاب الابرار لفی علیین۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ جی سورہ مطففین کی تفسیر جاری تھی، 15 آیات کی ہم نے تفسیر کی تھی۔ اب آیت نمبر 16 سے ہے کہ اس کا یہ آخری درس ہے، آخری درس تفسیر ہے سورہ مطففین کا۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر بے شک وہ دوزخ میں داخل ہونے والے ہیں تاکہ اس کی آگ کو چکھیں، اس کی آگ کا مزہ چکھیں۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر کہا جائے گا کہ یہی جہنم حق ہے جسے تم سب جھٹلاتے تھے۔ اور جہنم کے داروغے یہ فجار کی سرزنش کریں گے، فجار کی سرزنش کریں گے، کہیں گے کہ یہ وہ دن ہے جسے تم سب دنیا میں جھٹلاتے تھے، دنیا میں تم اس کا انکار کرتے تھے۔ کلا، ہرگز نہیں کہ فجار کا اعمال نامہ علیین میں ہو، فجار کا اعمال نامہ علیین میں نہیں ہوگا۔ ان کتاب الابرار لفی علیین، اعمال جو ابرار کا ہوگا، اعمال نامہ جو ابرار کا ہوگا وہ علیین میں ہوگا۔ بے شک نیکوں کا اعمال نامہ علیین میں ہوگا، علیین میں ہے۔ وما ادراک ما علیون، اور آپ کو کیا خبر کہ علیین کیا ہے؟ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک اعمال نامہ ہے جس میں ان کے اعمال کو لکھا جاتا ہے، درج کیا جاتا ہے۔ یشہدہ المقربون، یشہدہ المقربون، مقربون ابرار کے اعمال نامے پہ گواہ ہیں، یہاں مقربون ابرار پر گواہ ہیں، ان کے اعمال نامے کو دیکھتے ہیں، ان کے اعمال کو بھی دیکھتے ہیں، ان کے اعمال نامے کو بھی دیکھتے ہیں، یعنی ان کا اعمال نامہ انہیں معلوم ہوتا ہے، صبح اور شام ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ تم میں سے ہر ایک کو حیا کرنی چاہیے، شرم کرنی چاہیے کہ کوئی گناہ انجام دے، کیونکہ صبح اور شام رسول خدا کے سامنے تمہارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ یہاں عبداللہ ابن ابان جو امام رضا کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، تو امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا کہ کیا تم اور تمہارے گھر والوں سے ہم ناواقف ہیں؟ بس اس کے بعد امام نے یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 105 کی تلاوت کی کہ اعملوا فسیری اللہ عملکم، کہ تم عمل انجام دو۔ یہ سا ان قریب کے معنی میں نہیں ہے، حتمن کے معنی میں۔ یہ سا کیا ہے؟ تحقیقیہ ہے۔ حتمن کے معنی میں ہے کہ خدا تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے اور اس کا رسول دیکھ رہا ہے اور مومنین دیکھ رہے ہیں، ٹھیک۔ بس یشہدہ المقربون، مقربین ابرار پر گواہ ہیں کہ ان کے اعمال نامے کو دیکھتے ہیں، صبح اور شام ان کے اعمال نامے کو، ابرار کے اعمال نامے کو مقربین کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، مراد یہ۔ بس فجار کا اعمال نامہ سجین میں ہوگا، سجین میں ہوگا، اس کے مقابلے میں ابرار کا اعمال نامہ علیین میں ہوگا، علیین میں ہوگا۔ علیین سے مراد 7واں آسمان ہے جو عرش الہی کے تحت ہے، عرش الہی کے تحت ہے۔ بس مومنین کی ارواح کی منزلگاہ ہے علیین، مومنین کی جو روحیں ہیں علیین میں ہیں، علیین میں ہیں۔ بس مقربین ابرار سے بالاتر افراد ہیں، بالاتر افراد ہیں۔ ان کی عبادت جنت کی لالچ میں، جہنم کے خوف میں نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ اگر کوئی مقربین میں سے ہو جاتا ہے تو وہ روح و ریحان جنت النعیم ہے، روح و ریحان جنت النعیم ہے، جنت اس کی مشتاق ہوتی ہے، جنت اس کی مشتاق ہوتی ہے۔ ابرار جنت کے مشتاق ہوتے ہیں، لیکن مقربین کے لیے مشتاق جنت ہوتی ہے، ٹھیک۔ بس مقربین ابرار پر گواہ ہیں، ان کے اعمال نامے کو خوب طرح سے دیکھتے ہیں، اسی طرح سے دیکھتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک ابرار کہاں ہوں گے؟ نعمتوں میں ہوں گے، بھرپور نعمتوں میں ہوں گے۔ بس یہ بھرپور نعمتیں انہیں ملیں گی۔ اور بڑی نعمت کیا ہوگی یہاں؟ ثم لتسألن یومئذ عن
نعیم کہ سب سے بڑی نعمت ولایت ہوگی. ٹھیک ولایت ہوگی. بس دنیا میں کفار ابرار کا مذاق اڑاتے ہیں, دنیا میں کفار ابرار کا مذاق اڑاتے ہیں, اور ابرار جلد ہی کفار کے عذاب میں جلنے کا مشاہدہ کریں گے, جلنے کا مشاہدہ کریں گے. بس نعیم بہت نعمتوں کے معنی میں ہے. اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ابرار بہت ساری نعمتوں میں ہوں گے. جب تک انسان ولی کو قبول نہیں کرے گا ان بھرپور نعمتوں میں داخل نہیں ہوگا. بس علی الارائک ینظرون, تختوں پر بیٹھے ایک دوسرے کی جزا کو دیکھ رہے ہوں گے, ایک دوسرے کی جزا کو دیکھ رہے ہوں. علی الارائک ینظرون, ایک دوسرے کی طرف دیکھنا یعنی کیا؟ ایک دوسرے کی جزا کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے, ایک دوسرے کی جزا کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے. متکئین علیہا متقابلین, یہ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 16 نے کہا کہ وہ سب تکیوں پر عزت کے ساتھ ایک دوسرے کے روبرو بیٹھے ہوں گے, یعنی مشاہدہ کریں گے کہ کس کو کیا جزا مل رہی ہے. ارائکہ اریکہ کی جمع ہے, ہر وہ چیز جس پر تکیہ کیا جائے اور بیٹھا جائے, جیسے تخت ہے اور مسند. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم, تم میں سے ہر کوئی ان کے چہروں میں جنت کی نعمتوں کی رونق پہچان لے گا. چہروں سے بعض چہرے کیا ہوں گے؟ سیاہ ہوں گے. بعض چہرے کیا ہوں گے؟ یعنی کیا؟ سیاہی یعنی جنت کی کا عذاب ان کے چہروں سے نمایاں ہوگا, چہروں سے نمایاں ہوگا. اور بعض کے چہروں سے جنت کی نعمتوں کی رونق نظر آئے گی. ٹھیک. یسقون من رحیق مختوم, ان کو خالص شراب مہر لگی ہوئی پلائی جائے گی. مہر لگی ہوئی یعنی نشے والی نہیں, جو ان کی عقل کو اور بلند کرے گی. مہر لگی ہوئی سے مراد کیا ہے؟ رحیق یعنی ایسی شراب جو نشے اور بے ہوشی سے خالص, جو ناخالص پن میں دوچار نہیں کرے گی, عقل کو ختم نہیں کرے گی. مہر شدہ یعنی پہلے کسی نے اسے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا, وہ مہر مشک کے ذریعے لگائی گئی ہوگی. ٹھیک. ختامہ مسکن وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون, اس کی مہر جو ہے مشکی ہوگی یا مشکی ہوگی؟ ویسے اصل تو لفظ ہونا چاہیے کیا؟ مسک ہے, اس میں عربی میں مسک ہے. ٹھیک. اور اعلیٰ مقام تک پہنچنے میں ایک دوسرے سے سبقت لیں گے, اعلیٰ مقام میں پہنچنے میں ایک دوسرے سے سبقت لیں گے. ٹھیک. بس ختامہ مسکن یعنی جنتی جب اس شراب طہور سے لذت حاصل کریں گے تو عمدہ خوشبو کو محسوس کریں گے, بہترین خوشبو کو محسوس کریں گے. تنافس کا معنی زور آزمائی, زور آزمائی ہے, لیکن اس آیت میں یعنی مقابلہ کرنا, لڑنا, لیکن اس آیت میں ایک دوسرے سے سبقت لینے کے معنی میں, کہ ایک دوسرے سے سبقت لیں گے. بس درجات ہوں گے, جنتیوں کے بھی درجات ہوں گے, کوئی کسی سے سابق ہوگا. ٹھیک. وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ, اور اس شراب میں تسنیم چشمے کا پانی مخلوط ہوگا. مزاج یعنی مخلوط اور تسنیم یعنی جنتی چشمہ. جنتی چشمہ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ, وہ ایک ایسا چشمہ ہے, تسنیم ایسا چشمہ ہے جس میں سے مقربین پانی پئیں گے, مقربین پانی پئیں گے. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون, بے شک مجرم لوگ مومنین پر ہنستے تھے, انہیں مذاق اڑاتے تھے, مذاق اڑاتے تھے, ان کا مذاق اڑاتے تھے, کہتے تھے کہ غلط چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں مومنین, احمق ہیں مومنین, صفی ہیں مومنین معاذ اللہ. ٹھیک. بس مومنین سے مراد ابرار ہیں. مجرم لوگ جو کفار تھے ابرار کے ایمان لانے پہ مذاق اڑاتے تھے, خدا واحد پر ایمان لانا ہے نا. پہلے پڑھ کے آئے ہیں کہ وہ کیوں مذاق اڑاتے ہیں, کیوں ان کو خندقوں میں ڈالتے ہیں, آگ والی خندقوں میں ڈالتے ہیں. ایک ہی قصور تھا ان کا, خدا واحد پر ایمان لانا, خدا واحد پر ایمان لانا. ٹھیک. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ, اور جب ان مومنین کے پاس سے گزرتے تو آپس میں, جب ان مومنین کے پاس سے گزرتے تو آپس میں آنکھ سے اشارہ کرتے ہوئے مذاق اڑاتے تھے. اذا مروا بہم, یا وہ مومنین ان سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے. یا یہ جب مومنین, اب یہ ضمیریں جو ہیں ان الذین اجرموا, کیونکہ بات پہلے کس کی ہوئی؟ مجرمین کی ہوئی. ان الذین اجرموا, تو بہتر ہے اذا مروا, جب یہ
جب یہ گزرتے بہم ان مومنین سے یتغامزون تو ان کا مذاق اڑاتے، وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ اور جب اپنے اہل کے پاس لوٹ کر جاتے تو غرور اور اتراتے ہوئے جاتے تھے، غرور کے ساتھ اور اتراتے ہوئے جاتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، ہم صحیح ہیں۔ بس یہ دنیا پرستی تھی، مادہ پرستی۔ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ دو معیار تھے ان کے ہاں۔ کیا یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس مال زیادہ ہے، خاندان زیادہ ہے، خاندان ہمارا بڑا ہے، گروہ ہمارا بڑا ہے، بس اس وجہ سے بس وہ مادہ پرست ہو گئے تھے، اپنے آپ کو حق پر اس حوالے سے سمجھ، مادہ پرستی کے حوالے سے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ اور جب اپنے اہل کے پاس لوٹ کر جاتے تھے تو غرور اور اتراتے ہوئے جاتے تھے۔ وَإِذَا رَآهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ اور جب وہ مجرمین کفار ان مومنین کو دیکھتے تھے تو ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ بے شک یہ مومنین گمراہ ہیں، بے شک یہ مومنین گمراہ ہیں۔ بس یہ جو آیت نمبر 30 میں ہے تو یہ کہیں کہ اذا مروا جب یہ مجرمین کفار گزرتے تھے بہم ان مومنین سے، مومنین کے پاس سے گزرتے تھے، یتغامزون تو آنکھوں سے اشارے کرتے تھے مذاق اڑانے، کہہ کے آئے نا تانے مارنا۔ تانے مختلف طریقوں سے مارے جاتے ہیں، زبان سے، آنکھوں سے، کہ ہم پڑھ کے آئے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ٹھیک۔ بس یہ آنکھوں سے بھی اشارے کرتے تھے، زبانوں سے بھی تانے مارتے تھے۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حافظین وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حافظین حالانکہ وہ مجرمین اللہ کی جانب سے ان مومنین پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ بس وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ نہیں بھیجا گیا ان مجرمین کو، ان کفار کو اللہ کی جانب سے، وعلیکم السلام، علیہم ان مومنین پر حافظین نگہبان، نگہبان بن کر نہیں آئے کہ وہ مومنین کا مشاہدہ کرتے ہوں، مومنین کو جو ہے کسی چیز سے روکیں۔ فَالْيَوْمَ یعنی آج کا دن، قیامت کا دن، پس آج کا دن ہے کہ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ آج کے دن جو لوگ دنیا میں ایمان لائے تھے کفار پر ہنس رہے ہوں گے کہ تم لوگ ہم پر دنیا میں ہنسا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، تو دیکھو آج دیکھو کون ہدایت یافتہ ہے اور کون گمراہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن کریم نے کہا کہ من اضل سبیلا، یہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہے اور کون جو ہے راستے کے لحاظ سے گمراہ تھا دنیا میں۔ بس دنیا میں ہدایت یافتہ کون تھا وہ کہاں پتہ چل جائے گا؟ قیامت میں۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا، جب مریں گے لوگ مریں گے تو پورے حقائق آشکار نہیں ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ قیامت کے دن اٹھے تو حقائق ان کے لیے آشکار ہیں، قیامت میں اور حقائق آشکار ہوں گے، مرنے کے بعد اور حقائق آشکار ہوں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ علم کا سلسلہ کبھی ٹوٹے گا نہیں، ختم نہیں ہوگا، یہ علم میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ علی الارائک ینظرون تختوں اور مسندوں پر بیٹھے مومنین مجرمین کی جزا کو دیکھ رہے ہوں گے، مجرمین کی جزا کو دیکھ رہے ہوں گے۔ هل ثوب الکفار ما كانوا یفعلون کہیں گے کہ کافروں کو بدلہ دیا گیا ہے ان اعمال کا جو وہ کیا کرتے تھے دنیا میں۔ بس اللہ پر ایمان لانے والوں کا یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے، ان کے نظریات کا، عقائد کا مذاق اڑاتے تھے، قیامت کا مذاق اڑاتے تھے، رسالت کا مذاق اڑاتے تھے، ہر چیز کا انہوں نے مذاق اڑایا دنیا میں۔ بس آخرت میں یہ مجرمین خود ان پہ مذاق اڑایا جائے گا، ان پہ مذاق اڑایا جائے گا، ٹھیک۔ بس یہ حقائق جو ہے قیامت میں مجرمین کے لیے آشکار ہو جائیں گے۔ بس یہ توفیق پروردگار سے سورہ مطففین ہماری مکمل ہو گئی۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد۔